علم اصول، اس کو اصول الفقہ بھی کہتے ہیں، یعنی فقہ کے اصول۔ فقہ کی پہلے تعریف کر چکا ہوں۔ اصل میں پہلے فقہ ہے اور اس کے بعد اصول آئے ہیں، یعنی فقہ سے اصول بنائے گئے ہیں، فقہ سے اصول پیدا ہوئے ہیں۔ اصول ایک علم ہے جو آج بہت مشہور و معروف ہے، جیسے علم نحو ہے، صرف ہے، علم کلام ہے، فلسفہ ہے۔ اسی طرح ایک علم اصول ہے۔ تو علم اصول ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ علم اصول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک حکم شرعی پر دلیل ہم نے کیسے پیش کرنی ہے۔ ایک حکم شرعی ہے، نماز واجب ہے، اب اس واجب کو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ تو ہم ایک بات کریں گے کہ آیا جتنے بھی فعل امر استعمال ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں، ان کی دلالت وجوب پر ہے یا استحباب پر ہے؟ کس پر ہے؟ بعض کے نزدیک فعل امر کی دلالت وجوب پر ہے اور بعض کے نزدیک فعل امر کی دلالت استحباب پر ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ جو کہتے ہیں کہ فعل امر کی دلالت وجوب پر ہے، تو جب ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو یہ جو اقیمو ہے یہ فعل امر ہے، یہ دلالت کرتا ہے وجوب پر کہ نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب ہم نے کہاں سے یہ سمجھا ہے کہ نماز واجب ہے؟ چونکہ فعل امر کی دلالت سے ہم نے سمجھا ہے۔ اور اسی طرح ہم جب احکام شرعیہ کو ثابت کرتے ہیں اور اس پر استنباط اور دلائل لاتے ہیں تو یہ علم ہماری مدد کرتا ہے۔ اب اس علم کی بہت ساری باتیں ہیں، مثلا عام اور خاص۔ ایک دفعہ متکلم عام بات کہتا ہے اور اس کے بعد خاص بعد میں کہتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث ہے اکرم العلماء یا اکرم کل عالم، ہر عالم کی کیا کرو؟ عزت و احترام کرو۔ تو اب ہر عالم کی احترام یعنی جو بھی عالم ہے سب کا احترام ہے، لیکن بعد میں وہی متکلم یا شارع کہتا ہے لا تکرم العلماء الفساق، جو علماء فاسق ہیں ان کا احترام نہ کر۔ تو اب یہ خاص آیا ہے۔ اب ہم صرف احترام ان کا کریں گے جو عادل ہیں، نیک ہیں، ان کا کریں گے۔ تو یہ جو پہلے عام آیا تھا بعد میں خاص، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عام آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ذکر ہو جاتا ہے کیا ہے؟ خاص۔ جیسے اعتق رقبۃ مومنہ، اب فرض کیا یوں کریں کہ اعتق یعنی آزاد کرو رقبہ، ایک غلام، لیکن جب تک غلام آیا ہے مومنہ کی قید بعد میں لائے یا ساتھ لے آئے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر ساتھ قید ذکر ہو گئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عام کے بعد خاص ذکر نہیں ہوا تو یقیناً تلاش کرنا پڑے گا۔ قرآن میں بھی سارا قرآن پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ جو عام ہے اس کا خاص کہاں ذکر ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اس کا کوئی خاص آیا ہے؟ ہاں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح بہت سارے چیزیں ہیں کہ عام ذکر ہوتی ہیں اور ان کا خاص جو ہے وہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات قرآن میں نہیں ملتا خاص، وہ حدیث میں ملتا ہے۔ تو بہت بڑا علم حاصل کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام اور خاص کیا ہیں اور کیا نالج ہیں۔ اسی طرح مطلق اور مقید ہیں، بہت سارا یہ وسیع ایک علم ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ احکام شرعیہ پر استنباط کیسے قائم کرنے ہیں۔